الرحمن الرحیم، میرا نام آفتاب حسین ہے اور میں سپیریئر گروپ آف مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آج فیصل ہلز میں فیصل مینشن کے سامنے موجود ہیں۔ آج چودھری عبدالمجید چیئرمین فیصل ٹاؤن نے ایک زبردست قسم کی میٹنگ کا انعقاد فیصل ہلز میں کیا ہے، جس میں تمام ریئل اسٹیٹ برادری کو مدعو کیا گیا ہے، اور اس میٹنگ میں فیصل ہلز اور فیصل ٹاؤن فیز 2 سے متعلق اہم امور پر ڈسکشن کی جائے گی اور اہم اعلانات کیا جائے گا۔ تو آئیں میرے ساتھ چلیں، آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ Now, I would like to invite Chairman Abdul Majid Saab to enlighten us with his valuable talk. So, thank you. اچھا جی، آج کی جو میٹنگ ہے اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم نا آفس میں بیٹھ کے کچھ چیزیں سوچتے ہیں، کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں، تو جب تک آپ لوگ وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں جو ہماری ریل اسٹیٹ برادری ہے، جب تک وہ کلائنٹ کو سائٹ کے اوپر نہیں لے کر آئے گی، وہ لوگوں کو وزٹ نہیں کرائے گی، تو آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا کہ سائٹ کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ اور جو ہمارا وزٹر ہے اس کو جب آپ جب تک وزٹ کرائیں گے، اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا فیصل ہل کا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی پروجیکٹوں کے نام سنے ہیں، انہوں نے یہ بھی سنا ہے کہ جی ہم ایک اسکیم بنا رہے ہیں جو ایئرپورٹ کے قریب ہے۔ جب وہ 30 سال کے بعد جاتے ہیں پتہ چلتا وہ تو ایئرپورٹ سے 90 کلومیٹر دور اٹک کے آخری کنارے پہ ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ تو آپ لوگوں کو وزٹ کرائیں۔ کرنل صاحب نے جیسے آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ جی یہ ایک کار تھی، میں نے اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا، تو لوگوں نے کہا جی آپ کب فرانس گئے ہیں؟ یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ فیصل ہل میں ایسے خوبصورت ایلیمنٹ بنے ہوئے، تو وہ کب دیکھیں گے؟ میں آپ کو یقین جانیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ میں بڑا ریسیشن ہے، آج آپ کو کیوں لے کر آیا ہوں؟ اور بھئی اگر ریسیشن ہے تو اسی بلڈنگ کے سامنے آپ دیکھیں فیصل جیول بن رہا ہے، وہ کتنی سپیڈ سے بن رہا ہے، تو پھر وہ کیوں بن رہا ہے؟ اور فیصل جیول 2.5 ایکڑ کا کمرشل پروجیکٹ ہے، جس میں ایک 4 سٹار ہوٹل بھی ہے، اور جس میں 500-600 فلیٹ بھی ہے، اور جس میں 5 فلور مال کے بھی ہیں، نیچے 3 فلور جو ہے وہ پارکنگ کے بھی ہیں۔ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے، 20 کنال کے اوپر وہ ایریا ہے۔ آپ اسلام آباد میں دیکھیں سینٹورس کے بعد ابھی تک 20 کنال کا کون سا ایریا جو بنا ہے؟ یہ سعد خان B17 میں J7 گروپ کا جو ہے وہ پروجیکٹ 40-45 کنال کا بن رہا ہے۔ تو اتنا پروجیکٹ جو بڑا بنانا یہ کوئی آسان کام ہے۔ اور آپ دیکھیں ابھی میں صبح روٹ سکول کا وزٹ کر کے آیا، اور بھئی روٹ سکول کہنے کو ایک سکول ہے، اور جا کر آپ اس کا وزٹ تو کریں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ 2 بلڈنگیں بالکل آپ کے سامنے ہیں، پیچھے فیصل جیول اور اس کے ساتھ روٹ سکول۔ اگر آپ روٹ سکول کا صرف بیسمنٹ، گراؤنڈ، فرسٹ جتنے بھی فلور آپ نے دیکھنے ہیں، دیکھ کے آپ خود کہیں گے کہ جتنے یہ ڈمی سوسائٹیوں والے ہیں، ایک روٹ سکول کی کاسٹ میں وہ سوسائٹی بناتے ہیں، اتنے میں چودھری صاحب یا آپ کا جو برانڈ ہے فیصل ٹاؤن، اتنے میں وہ ایک روٹ سکول بنا رہا ہے۔ آپ جا کر چیک کرنا، ایسی خوبصورت آپ چیز بنا رہے ہیں کہ جب اس کا آج میں نے اس کا یہ بھی مانگا ہے کہ جی مجھے آپ اس کا آپ آپریشنل ڈیٹ بتائیں کہ کس ڈیٹ کو ہم سکول کا افتتاح کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اگلی جو میٹنگ ہے ادھر آپ کی REC کی، وہ جنوری کے اینڈ پہ کریں گے، تقریباً 2.5-3 ماہ کے بعد۔ تو میں نے کہا جی میں نے اس ڈیٹ کو سکول کی ایگزیکٹ ڈیٹ بتانی ہے سب کو، تو یہ 2.5 ماہ تیاری کریں، کر کے مجھے ایک ڈیٹ بتائیں کہ ہم 6 ماہ کے بعد بنا رہے ہیں، سال کے بعد بتا رہے ہیں، مجھے ایگزیکٹ ایک ڈیٹ بتائیں تاکہ میں سب لوگوں کو بتاؤں کہ اس ڈیٹ کو یہ روٹ سکول کھلے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں 8-10 ہزار بچہ جو ہے وہ سکول پڑھ سکتا ہے، کہ جو ہمارا فیصل جیول ہے وہ ایک طرف سے تو ہم پوڈیم تک آنے والے ہیں یا آگے ہیں، دوسری طرف میں نے کہا دوسری چھت ڈالیں۔ میں نے اگلی جنوری کی میٹنگ میں سب REC کو لے کر نیچے والے ہم نے کمپلیٹ 2 فلور دیکھ رہے ہیں نیچے جا کر، تو آپ اس کو تیار کرائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا سٹرکچر ہے جو مان رہا ہے۔ تو یہ
کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. ابھی جن لوگوں نے ابھی محنت کی ہوگی, ابھی گھر بنا رہے ہوں گے, دیکھیں جس نے آج پلاٹ لینا ہے, مارکیٹ میں پرائس تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوتی ہے, اور بھئی یہ تو پھر بہترین موقع ہے کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ 5 سٹار ہو, آپ کا جو سوسائٹی ایک شہر کا درجہ رکھتی ہو, اور اس میں کمپنی دن رات کام کر رہی ہو. کوئی کام آپ بتا دیں سائٹ پہ بند ہے, تو پھر یہ اگر آپ کا پلاٹ آج 20 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ سستا ہوا ہے, تو بھئی پھر تو آپ کو اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹیکسلا با ہری پور روڈ حسن ابدال ہے اور اسلام آباد ہے, اور یہ ہے اس کا اٹریکشن ایریا جو گھروں کے لیے, کنسٹرکشن کے لیے, ہاں انویسٹمنٹ کے لیے وہ پورا اوورسیز ہے, وہ پورا پاکستان ہے. تو ہم نے تو پلان بنانا ہوتا ہے کہ یہ اسکیم ڈیزائن کی ہے, اس کو 40 سال کے بعد اگر کس شہر سے ملانا ہے تو اس کو کیسے آپ نے ان ویو ابھی سے رکھنا ہے. جیسے میں نے کہا تھا FT2 کو, وہ اس وقت اس کا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو, میں نے آپ کو ایک چھوٹی بات بتائی تھی کہ CDA کے کسی ایک سیکٹر سے آپ FT2 میں 1 منٹ سے پہلے داخل ہو جائیں گے. 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں, میں اس سے بھی کم کا ٹائم بتا سکتا ہوں. تو یہ دیکھیں نا کہ جو ڈیزائننگ ہے نا, تو وہ ڈیزائننگ بھی ان ویو رکھنی ہے. میں نے آپ کو پنڈی شہر سے بھی ملا کے دینا ہے, میں نے آپ کو موٹر وے سے بھی ملا کے دینا ہے, میں نے آپ کو ایئرپورٹ سے ملا کے دینا ہے, میں نے آپ کو لوکل روڈوں سے ملا کے دینا ہے, میں نے وہاں سے ایک بڑی خاص روڈ جا رہی ہے جس کا میں نام نہیں لیا, میں نے اس سے بھی آپ کو ملا کے دینا ہے, میں نے آپ کو انٹرچینجوں سے ملا کے دینا ہے. تو میں نے وہ ساری پرپوزل ابھی ہم نے دیکھنی ہے, بعد میں نہیں وہ ہونی. یہ ہم نے دیکھی ہے تو آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی ایسے ملے گا, جی ایسے ملے گا. یہ تبھی ملے گا نا جب وہ پروویژن موجود ہے. جب پروویژن موجود نہ ہو تو کیسے ملائیں گے. یہ دیکھیں, یہ صداقت صاحب بیٹھے ہیں, کہ ہمارے کالے نالے کے آگے ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے 100-200 کنال کی, وہ GD روڈ کو نہیں ملا سکتے کیونکہ آگے گلیاں ہیں, آگے آبادی سے بری 10-10 فٹ 15-15 فٹ 20-20 فٹ کی گلیاں کیسے ملائیں. جب اس میں پروویژن, یہ اگر 150 فٹ کی یا 100 فٹ کی پروویژن رکھی ہوتی تو ایسے آج مل جاتی, وہ نہیں مل سکتی. تو یہ پروویژن رکھنی پڑتی ہے کہ آپ نے لیفٹ رائٹ کہاں پہ جانا ہے. آپ کا کنسیپٹ ہونا چاہیے, آپ کا ذہن ہونا چاہیے, آپ کا گول کوئی ہونا چاہیے کہ آپ نے اس گول کو اچیو کرنا ہے اگلے سال میں, اس کو کرنا ہے 5 سال کے بعد, اس کو کرنا ہے 10 سال کے بعد, اس کو کرنا ہے 20 سال کے بعد. تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ کوئی چیز رکاوٹ تو نہیں بنے گی. رستے میں قبرستان بھی ہیں, رستے میں وادیاں بھی ہیں, رستے میں گورنمنٹ کے پروجیکٹ بھی ہیں, رستے میں ہزاروں چیزیں ہیں. تو آپ کیسے ان چیزوں کو عبور کریں گے؟ رستے میں لوکل روڈیں بھی ہیں, تو آپ نے سارا کچھ دیکھنا ہے. تو یہ بہت ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کا کام ہے جو ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. ایک میں اناؤنسمنٹ کر کے اپنے دوستوں کو 2-2 منٹ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ 29 تاریخ کو, کل والا سنڈے چھوڑ کے اگلے سنڈے, آپ سب دوستوں کو دعوت ہے. آپ کے جو خاص انویسٹر ہیں ان کو بھی دعوت ہے, جو ریل اسٹیٹ برادری تک نہیں پہنچ سکی ان کو بھی دعوت ہے, REC کو, نان REC کو, انویسٹر کو, بغیر دعوت دیے دعوت آج میں نے دے دی. پھر بھی ہم کچھ لوگوں کو فون بھی کر دیں گے, واٹس ایپ گروپ بھی دے دیں. 29 تاریخ کو سنڈے کو ہم نے FT2 کا وزٹ کرنا ہے. ایگزیکٹ ٹائم ہے 1 بجے وہاں پہنچنا ہے, کیونکہ ہمارا کام بہت بڑا ہے, وہاں پہ ہمیں جلدی جانا پڑے گا. 1 بجے سب نے میک شور کرنا ہے کہ, پھر بھی میں نے آپ کو لیٹ دیا کہ چھٹی آپ آرام سے اٹھ کے ناشتہ کریں اور گھر سے نکل پڑیں, تاکہ 1 بجے آپ ادھر پہنچے ہوئے ہو. تو 2 سے 3 گھنٹے کا آپ کا وزٹ ہے, اور بڑا سرپرائزنگ وزٹ ہے. آپ بہت خوش ہوں گے, آپ کی سوچ سے بڑا وزٹ ہے. تو آپ وہ وزٹ کریں گے, پھر آپ کو نقشے دکھائیں گے, پوری بریفنگ دیں گے, اور اس میٹنگ میں جو اپنا میرا وعدہ ہے جو کیا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اس وعدے پہ اللہ اس کی تکمیل لا رہا ہے. میں اس پہ ڈیولپمنٹ کی ڈیٹ اناؤنس کروں گا, ایگزیکٹ ڈیٹ جس پہ وہ ہمارا بڑا فنکشن ہونا ہے. یہ بھی بڑا فنکشن ہے, 1000-1500 بندے کا ہم نے انتظام کیا ہوا, لہٰذا زیادہ بھی دوست آ جائیں گے تو کوئی ایشو نہیں. تو لیکن اس کے بعد والا جو فنکشن ہے اس میں تو سب ممبر انوائٹیڈ ہیں, اور اس کی میں نے ڈیٹ بتانی ہے. اس کا ایک کلو دے دیتا ہوں کہ 4 ہفتے سے چھوٹی ڈیٹ ہوگی.
اس ریٹ میں. تو اس کا مطلب ڈیولپمنٹ کی آمد ہے. تو 4 ہفتے کا مطلب بنتا ہے کہ 29 کو فنکشن ہے تو 29 سے کوئی پہلے کی ڈیٹ ہوگی, آگے نہیں ہو سکتی. تو یہ اس کا آپ کے لیے ایک بہت بڑا گیئر اپ ہے کہ اتنی بڑی اسکیم کی پلاننگ ڈیزائننگ کرنا یہ بڑا کام تھا, وہ اللہ کا شکر ہو گیا. اب وہ ایک شہر اپنا کس طرح روپ دھارے گا, کس طرح بنے گا, یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھی دیکھے گی, آپ بھی دیکھیں گے اور پورا پاکستان دیکھے گا کہ ایسی خوبصورت لوکیشن کہ آپ پنڈی سے جائیں تب ہم پہلے, اسلام آباد سے جائیں تب پہلے, کسی اور جگہ سے جائیں تو آپ پہلے. بڑی بڑی سوسائٹیاں, بڑے بڑے نام, بڑے بڑے برانڈ, اس سے 50-50 کلومیٹر. آپ کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا کہ وہ میں 2 پلاٹ آپ کو یہ دیتا ہوں کہ مجھے آپ 1-1 کروڑ دے دیں, میں دونوں پلاٹوں کا 1-1 کروڑ لے کے پلاٹ آپ کو الاٹ کرتا ہوں اور 2 سال کوئی پیمنٹ نہیں دوں گا. 2 سال یعنی 1-1 کروڑ کے بعد آپ کو 2 سال ملے گی. یہ دکان کی بھی, آپ کو دکان بھی کوئی نہیں دیتا اتنی قیمت میں. تو میں کمرشل پلاٹ اور ریٹ بھی وہی رہے گا جو اس دن لاک ہوگا. تو 2 سال فری دوں گا, 2 سال کے بعد آپ کو 5 سال کا شیڈول دوں گا. اچھا, یہ جو میری آفر ہے یہ سب کے لیے ہے, لیکن اس میں شرط ایک ہے کہ یہ جس کمٹمنٹس کے لیے ہے کہ انہوں نے تو نہ دیکھا کہ سریا نیچے ہے, نہ دیکھا سریا اوپر ہے, نہ دیکھا B17 میں کوئی گھر تھا جب انہوں نے شروع کیا, نہ پتا چلا یہ آباد ہوگا, ہمارا بکے گا, ہمارا نہیں بکے گا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو میں پلاٹ دوں اگلے دن مشینری پہنچ جانی چاہیے. اگر پتہ چلتا ہے کہ 1 سال ڈگنگ کرتے ہیں وہ جی ڈبی سوسائٹیوں کی طرح 6 ماہ مٹی ادھر سے کاٹ کے ادھر پھینکتے رہے, پھر ادھر سے کاٹ کے ادھر پھینکتے رہے, 2 سال کے بعد بھاگ جائیں. ان کے لیے بھی یہ آفر نہیں ہے کہ جنہوں نے ڈگنگ کرنی ہے, جنہوں نے رافٹ ڈالنی ہے, جنہوں نے پوڈیم پہ آ کر بلڈنگ بند کر دینی ہے, یہ وہ کہتے ہیں نا وہ اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی جینون اس ملک میں کام کرنا چاہتے ہو, وہ جو واقعی بلڈر ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے, اپنی کمپنی کے لیے, اپنے ملک کے لیے کوئی کام کرنا ہے. تو صافدار ہے جب 2 سال میں اس سے پیسے نہ پلاٹ کے لے رہا ہوں نہ کوئی قسطیں لے رہا ہوں تو ان کو فائدہ نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس 20-40-50 کروڑ روپیہ سرمایہ ہے جو انہوں نے پلاٹ کی. آپ دیکھیں نا CDA میں بلی ایریا میں صرف 600 گز کا اگر پلاٹ لیں تو وہ 2.25 کروڑ کا بنتا ہے. تیسرا, ملک کے حالات, اور بھائی بہترین حالات ہے. اگر حالات نہ ہو تو میں کام اتنا زیادہ کروں, میں کیوں کروں؟ 2 بلاک تو ابھی دکھا دیے, 3 بلاک میں آپ کو میں نے بتایا نا کہ میں جنوری میں 3 بلاک نئے اور دکھاؤں گا. اس کا ایک کا نام ای بلاک ہوگا, ایک کا واٹ ٹیکس لاگو ہوگا, ایک کا جی بلاک اس میں نام ہوگا. تو 3 بلاک میں نئے دکھا رہا ہوں. کیوں دکھا رہا ہوں؟ کیا میں اگر آپ لوگوں سے زیادہ عقل مند نہیں ہوں تو کم بھی تو نہیں ہوں, میں بھی تو اس بزنس میں ہوں. 25 کروڑ عوام کا آپ کا ملک ہے, 25 کروڑ عوام کا ملک ہے آپ کا. جتنے آپ کے اوورسیز پاکستانی باہر گئے ہوئے ہیں, دنیا میں اتنے ملکوں کی آبادی نہیں ہے جتنے صرف آپ کے باہر لوگ کام کر رہے ہیں. یہ آپ کا بھی غور کرنا. میں دنیا میں آپ کو 20 ملک گنوا سکتا ہوں, 30 ملک بھی گنوا سکتا ہوں, 40 ملک کے انگلیوں پہ نام لے کے گنوا سکتا ہوں. ان کی ٹوٹل اتنی آبادی نہیں ہے جتنے آپ کے اوورسیز پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں. یہ ہے جی اوورسیز بلاک. یہ بات, ہاں یہ اوورسیز بلاک ہے. جو لوکل ہو گیا وہ یہ سمجھیں گے یہ ٹھنڈا کلی روڈ ہے, یہ ٹھنڈا کلی روڈ ہے. یہ زمین ہم نے ساری خریدی ہوئی ہے, ادھر بھی خریدی ہوئی ہے, آگے بھی خریدی ہے. یہ بلاک اے ہے, یہ آپ کا سارا اے بلاک ہے یہ. اور یہ وہ ڈبل روڈ ہے جو اے بلاک سے اوورسیز بلاک میں جا رہی ہے. یہ ڈبل روڈ اینڈ تک جا رہی ہے پانی کے چینل تک, اور یہ ڈبل روڈ اس طرح بھی جا رہی ہے اور آگے سرکل کر کے پھر اس ڈبل روڈ آ جاتی ہے. یہ ڈبل روڈ یہ بھی ہے. آپ صرف اس میں ڈبل روڈیں دیکھیں, یہ بھی ڈبل روڈ ہے, یہ بھی پوری ڈبل روڈ ہے, یہ بھی ڈبل روڈ ہے, اور یہ سرکل کر کے اس کو بنائی ہے. یہ دیکھیں یہ بھی بڑی روڈ ہم نے ڈیزائن کی ہے, یہ بھی بڑی روڈ ڈیزائن کی ہے. یہ جی ایف بلاک, یہ آپ کی پورٹل پہ
یہ ساری موٹریں جا رہی ہے M1 یہ آپ کا سی بلاک ہے, یہ سی بلاک ہے. یہ دیکھیں کس طرح ہم نے کنیکٹیوٹی کی ہے کہ سی بلاک کی جو ہائی وے ہے یہ جا رہی ہے اس طرح, اور یہ دیکھیں کہ کہاں پہ جا کر ملائی ہے اور ایک سی بلاک سے یہ روڈ آ رہی ہے, یہ ہم نے چوک بنا کے پھر اس کو ملا دی ہے. آپ واپس آ جائیں گے, ایک ہم نے یہ ملا کے سیدھا یہ ہماری سوسائٹی والی روڈ ہے جہاں پہ یہ یہاں پہ آ کر آ رہا ہے تلوار چوک, یہ والا تلوار چوک ہے, یہ اس کو آ کر ملا دی. منٹ زہیر مجید صاحب بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تنویر شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے کمپیریزن کا, میں کمپیریزن کے اوپر چھوٹی سی بات کروں گا کہ آج کے دن میں جتنی سوسائٹیز پنڈی, اسلام آباد یا پورے پاکستان کے ایریا میں آپریٹ کر رہی ہیں, ان کے پاس نہ صرف نہ زمین ہے, نہ ڈیولپمنٹ ہے, نہ کوئی کریڈیبلٹی ہے, نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے اس انڈسٹری میں کام کرنے کا, پر وہ پھر بھی پورا سال بیچتے رہتے ہیں. آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے, آپ کے پاس زمین بھی موجود ہے, آپ کے پاس فیسلٹیز بھی موجود ہے, انفراسٹرکچر بھی موجود ہے, آپ کے پاس روٹ اسکول جیسی اسکولس بھی بن رہے ہیں, ہر سوسائٹی کے اندر ہماری بن رہے ہیں. صرف فیصل ہلز میں نہیں, فیصل ٹاؤن میں سپر نووا بنا ہوا ہے, فیصل ہلز کے اندر روٹس بن رہا ہے, ایف ایم سی کے اندر امریکن لائسٹر اسکول کھلا ہوا ہے, اسی طرح مانیومنٹس بے تحاشا ہیں, اسی طرح جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بے تحاشا ہے. اس کے اوپر میں چھوٹا سا کامنٹ یہ اپنی کمیونٹی کے لیے لازمی کرنا چاہوں گا کہ ہم جس جگہ پر مار کھاتے ہیں وہ آپ کو پہلے بھی انفارم کیا گیا کہ ہم خود کام نہیں کرتے. جب آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم, ایک ایسا لانچنگ گراؤنڈ موجود ہے کہ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس میں لاکھ قدر کرتے ہیں کہ جو ہم اپنا پیغام آگے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے. اگر اتنی ساری فیسلٹیز آپ کے برانڈ کے پاس موجود ہوں, ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایک سین, انٹیلیجنٹ یا پھر کوئی بھی ایسا انسان جو سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ کسی اور جگہ پر جا کر انویسٹ کرتا ہے. اگر وہ کسی جگہ پر جا کر انویسٹ کرتا ہے, اس میں کمی کوتاہی ہماری طرف سے کہ ہم نے اپنے ممبرس کو, اپنے پوٹینشیل کلائنٹس کو, اوورسیز پاکستانیز کو اپنا پیغام صحیح طریقے سے پہنچایا ہی نہیں, ہم نے مارکیٹنگ کی ہی نہیں, ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ساری جتنی فوٹیج کلیکٹ کر کے وہ کوریج لوگوں تک پہنچائی نہیں. ایسی سوسائٹیز جن کے پاس صرف 200, 300, 400 فٹ روڈ ہوتی ہے وہ لاکھوں فائل بیچ جاتی ہے. تو آپ کی سوسائٹی جس کے پاس سب کچھ موجود ہے, فائنل این او سیز موجود ہیں, ہر چیز موجود ہے, جو آپ فخر کے ساتھ لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں. آخری سردار طاہر صاحب بات کریں گے, اس کے فوراً بعد 10 منٹ کے بعد کھانا بھی تیار کریں, اگلے 4 منٹ کے بعد کھانا ہے, تو کھانے کے فوراً بعد زہیر صاحب اور ہمارے نشاط صاحب یہ لیڈ کریں گے سب کو. یہ سارا کمپلیٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے وزٹ کریں گے. جی ایم صاحب مجھے میرے ساتھ رہیں گے, باقی ساری سائٹوں پہ چلے جائیں. لو جی سر بات. آپ کو پیمنٹ کے سکیجول میں بھی دیکھیں 7 سال تو یہ ہو گئے, 2 سال مجید صاحب نے کہا کہ آپ کو میں پیسے نہیں پوچھوں گا, 5 سال کا سکیجول دوں گا. یہ 7 سال ہو گئے, تو سال ایک سارا محنت کر لے گا ہو گیا, 8 سال سمجھ لو. 8 سال کی پیمنٹ حیاتی زندگی ہے, ڈیکے ہے پورا, تو 8 سال کے پیمنٹ سکیجول میں. اور اگر آپ بلڈنگ بنا رہے ہوں اور جس طرح صاحب یا باقی دوست یا شاہ صاحب کر رہے ہوں, تو آپ کو نوٹس بھی انشاءاللہ مجید صاحب کبھی بھی نہیں بھیجیں گے, ان کو پتا کہ یار محنت کر رہے ہیں. تو ہم وہاں پہ دوستوں کو سب کو بلا کے موٹیویٹ کریں گے. آپ یہاں پہ جب وہ چیزیں یہاں پہ بنائیں گے وہ بیچیں گے, ہم سب دوست مل کے, ہمارے پاس بھی اپرچونٹی ہوگی کہ ہم بنائیں. صرف ہے کہ اپنا میسج جو زہیر صاحب نے کہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی ٹیمیں رکھیں, اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کریں, بڑے بلڈروں کو کریں, ان کو اچھی چیزیں دلائیں. جب وہ گروپ آئیں گے تو وہ ساری چیزیں خود بھی لے کر آئیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر